ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ آؤ مل کے لگائیں یہ نعرہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت کے منکر بے دین جھوٹے، ختم نبوت۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ حضرت امیر شریعت مفتی معز الدین صاحب زید مجدہم، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، سب سے پہلی اور بنیادی بات ہمارے ان عزیزوں سے کہنی ہے جو عام طریقے پر جلسوں میں نظامت کرتے ہوئے اور کسی مہمان یا مقرر کو بلاتے ہوئے بڑے غیر معمولی القاب استعمال کرتے ہیں، یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے اور اس طریقے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے۔ انسان عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اپنی اصل حقیقت کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارے، یہی اس کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اپنی تعریف سن کر اپنی خوبیوں کے لمبے چوڑے تذکرے کی وجہ سے اگر کسی شخص کے دل میں چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، بڑائی کا احساس پیدا ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے ہمارے ان عزیز بھائی سے بھی جو کچھ شعر پڑھنا چاہتے تھے مجھ سے متعلق، انہیں منع کیا ہے۔ اللہ کرے کہ انہیں برا نہ لگا ہو، لیکن حدیث شریف میں یہ بات ہے کہ کسی کے سامنے اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی سامنے تعریف کرے تو اس کے منہ پر مٹی ڈال دی جائے۔ تو اس کا خیال ہمارے جلسوں میں بھی ہونا چاہیے۔ جلسے دین سکھانے کے لیے ہوتے ہیں، اگر وہاں دین کی کسی بات پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے اور غلطی کو بڑھ جانے سے پہلے ختم کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے عزیزوں اور مخلصوں نے یہ جلسہ کیا ہے اور چند نوجوانوں نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی اور اس ادارے کے ذریعے تقریر کا مقابلہ کروایا گیا اور آج یہ تقسیم انعامات کا جلسہ رکھا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس جلسے کو قبول فرمائے. جس ادارے کی طرف سے یہ پروگرام ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی ترقیات سے نوازے. جلسے کا عنوان رکھا گیا ہے تحفظ ختم نبوت. تھوڑے سے وقت میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں اس موضوع سے متعلق آپ سے عرض کروں. ہم سب کے لیے یہ بات خوش قسمتی کی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی نہیں، صرف ایک رسول نہیں، بلکہ آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، آپ کا درجہ سب سے بلند ہے. آپ ساری کائنات کے انسانوں میں اللہ کا انتخاب ہیں. پوری کائنات ایک طرف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف. سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جبکہ آپ بچپن کی عمر میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے قبیلے میں، حضرت حلیمہ کے گاؤں میں پرورش پا رہے ہیں. آپ بچے ہیں اور اپنے دور شریک بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جنگل میں جاتے ہیں اور بکریاں چراتے ہیں. ایک چھوٹی سی آبادی تھی، پہاڑ پر بسی ہوئی تھی، اور آج بھی قبیلہ بنو سعد اس قبیلے کا نام ہے. قبیلہ بنو سعد کی آبادی کے بچے کچے نشانات باقی ہیں. مجھے اللہ نے یہ موقع دیا کہ میں حاضر ہوا اس جگہ بھی، اور جس مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں پرورش پائی ہے وہ مکان اپنی اصل حالت پر ابھی تک باقی ہے، اور اس کی چھت گر گئی ہے، کچا مکان ہے، اور دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسی زمانے کی یادگار ہے. کئی سال پہلے رمضان کا مہینہ تھا اور مکہ مکرمہ کے ہمارے بعض مخلصوں نے انتظام و اہتمام کیا اور اس آبادی تک لے کر گئے. وہ طائف سے بھی آگے 100 کلومیٹر آگے ایک چھوٹی سی آبادی، چند مکانات، وہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رہا کرتی تھیں، اور وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی دور میں بچپن کی عمر میں ایک دن تشریف لے گئے جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ. اچانک 2 سفید کپڑا پہنے ہوئے اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں ظاہر ہوئے، اور ان کو دیکھ کر جو ان کے بھائی بہن تھے وہ بھاگ گئے، اور ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا. اس کے بعد ایک پتھر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا اور آپ کا سینہ چیرا گیا اور آپ کا قلب اطہر نکال کر اس کو دھلا گیا. پھر دل کو اس کی جگہ رکھ کر سینے کو سل دیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ، آپ کا دل، کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل، اور آپ سے بڑھ کر صاف ستھرے دل والا کون اس کائنات میں پیدا ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو پاکیزگی میں بڑھانے کے لیے یہ انتظام کیا کہ آپ کا دل دھلا گیا. اور ایک مرتبہ نہیں، سیرت ابن ہشام میں ہے کہ 4 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھلا گیا. ایک یہی بچپن کی عمر میں،
پھر جوانی سے ذرا پہلے، پھر نبوت دیے جانے سے پہلے، پھر معراج کے سفر پر لے جائے جانے سے پہلے 4 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو دھلا گیا۔ حضرت انس جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، وہ فرمایا کرتے تھے انی ارا اثر المخیط فی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت کے سینے کو سلا ہوا دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ حضرت کا سینہ سلا ہوا تھا۔ تو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر پر لٹا کر بچپن کی عمر میں آپ کا سینہ چیرا گیا اور دل نکال کر دھلا گیا۔ اس کے بعد پھر ان دونوں فرشتوں نے ایک ترازو قائم کی، تولنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے ایک ترازو۔ اس ترازو کے ایک پلڑے میں ایک بھرپور جوان صحت مند کو بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا جو بالکل بچے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، اور دونوں کو وزن کیا گیا۔ اللہ کی شان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا جھک گیا اور اس شخص کا پلڑا اٹھ گیا۔ پھر 2 لوگوں کو رکھا گیا اور پھر وزن کیا گیا، تب بھی حضرت وزنی رہے۔ پھر 3 لوگوں کو رکھا گیا، پھر وزن کیا گیا، تب بھی حضرت وزنی رہے۔ تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، اگر ایک پلڑے میں ساری کائنات کو بھی رکھ دو گے تب بھی یہی وزنی رہیں گے۔ ایک پلڑے میں دنیا کے سارے انسان رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو آپ ہی بھاری ہوں گے، آپ ہی وزنی ہوں گے، اس لیے کہ کائنات کے تمام انسانوں میں سب سے بڑے آپ ہیں، سب سے اونچا مقام آپ کا ہے، ساری کائنات آپ کی نبوت کو مانتی ہے۔ ما من شیء بین السماء والارض الا ویعلم انی رسول اللہ الا عصاة الجن والانس۔ مسند احمد میں روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان اور زمین میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے سرکش انسانوں اور جنات کے۔ سرکشی کرنے والے انسان انکار کرتے ہیں، سرکشی کرنے والے جنات انکار کرتے ہیں، لیکن ان 2 طبقات کے علاوہ ساری کائنات میری نبوت کو، میری رسالت کو تسلیم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں نے، پہاڑوں نے، درختوں نے، کائنات کی ایک ایک چیز نے پیغمبر تسلیم کیا، اور اس کے 10 واقعات سیرت کی کتابوں میں ہیں۔ آپ پڑھیے سیرت کی کتابیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں تو درخت زمین چیرتے ہوئے آپ کے قریب آ جاتے ہیں۔ آپ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں اور پہاڑ ہلنے لگتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اپنی جگہ ٹھہر جا۔ حدیث شریف کی تشریح کرنے والے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا قدم پڑا اور پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی، یہ اس لیے کہ پہاڑ کو بھی اپنی قسمت پر ناز ہوا اور وہ اپنی خوش قسمتی پر جھوم اٹھا کہ آج آقا ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، آج ان کے قدموں کو چومنے کا موقع ملا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مدینے کے باہر جا رہے ہیں کسی ضرورت سے، اور ایک خیمے کے پاس ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے جس کو ایک دیہاتی شکار کر کے لایا ہے۔ گزر رہے ہیں، اتنے میں اس ہرنی نے پکارا، نادت ظبیۃ یا رسول اللہ سادنی ھذا العرابی، اللہ کے پاک رسول اس دیہاتی نے میرا شکار کیا ہے اور جنگل میں میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو میرے بغیر بے چین ہوں گے، وہ بھوکے ہوں گے، ان کو دودھ پلانے والا کوئی نہیں، اس نے مجھے شکار کر لیا، نہ مجھ کو ذبح کرتا ہے کہ میں راحت پا جاؤں، نہ مجھے آزاد کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آؤں۔ ماں کی ممتا بے مثال چیز ہوتی ہے، ماں کی محبت
غیر معمولی چیز۔ تو اس ہرنی نے کہا میرے 2 بچے ہیں، منتظر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ کرو کہ جا کر دودھ پلا کر واپس آ جاؤ گی تو میں تمہیں کھول دوں۔ اس نے کہا وعدہ ہے۔ آپ نے کھول دیا۔ وہ گئی اور دودھ پلا کر واپس آئی۔ آقا علیہ السلام اسے باندھ رہے تھے، اتنے میں اس دیہاتی کی آنکھ کھل گئی جس نے شکار کیا تھا۔ اس نے اللہ کے پاک رسول کو دیکھا تو عرض کیا اللہ کے رسول میرے لائق کوئی خدمت۔ حضرت نے فرمایا اگر خدمت چاہتے ہو تو اس ہرنی کو آزاد کر دو، اسے چھوڑ دو۔ اس نے کہا شوق سے میں چھوڑتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی رسی کھول دی اور وہ ہرنی جنگل کی طرف دوڑی، اور روایت میں ہے کہ وہ جنگل کی طرف دوڑتی جاتی تھی اور کہتی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، گواہی ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ ساری کائنات آپ کی نبوت کو مانتی ہے۔ ہماری قسمت کہ اللہ نے ایسا پیغمبر ہمیں عطا کیا، ہمارے لیے اس دنیا میں عزت اور آخرت میں ایک مضبوط سہارے کا باعث ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کی بڑی خصوصیتیں ہیں جو اللہ نے صرف آپ کو دیں، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دی۔ خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے صرف مجھے دی ہیں، میرے علاوہ کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی پیغمبر کو اللہ نے وہ چیز نہیں دی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، 2 جملے میں ایسی حقیقت میں بیان کر دوں گا کہ اگر اس کو کھول کر لکھا جائے تو ایک کتاب بھی ناکافی ہو۔ چھوٹے چھوٹے جملے جن میں معانی کا سمندر سمویا ہوا ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے جملے ایسے ہیں کہ زبان سے نکلتے ہیں یا کتاب میں پڑھے جاتے ہیں اور سیدھے دل میں اتر جاتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جملے میں کائنات کی حقیقتوں کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے دنیا کے علم رکھنے والے، کائنات میں بڑی بڑی حیثیتوں میں زندگی گزارنے والے اپنے سارے علم، ساری تحقیق، زندگی کے سارے تجربات کے بعد بھی ان حقیقتوں کو نہیں پا سکتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حقائق کو بیان فرمایا، جو علم آقا علیہ السلام کی باتوں سے جھلکتا ہے، ٹپکتا ہے، اس علم کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر حصے کے بارے میں ہماری رہنمائی کی۔ چھوٹے چھوٹے جملے آپ نے فرمائے، لیکن ساری زندگی کے ہدایت کے لیے، زندگی کے ہر حصے میں رہنمائی کے لیے وہ جملے کافی ہیں۔ ہماری عاقبت بھی بنے گی، ہماری دنیا بھی سنورے گی اگر ان جملوں کو ہم اپنے لیے حرز جاں بنائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، آپ نے زندگی کے ہر حصے کے بارے میں رہنمائی کر دی اور پوری کائنات کو ایک دستور زندگی نصیب فرمایا۔ ہمارے فقہ حنفی کے تیسرے امام ہیں امام محمد ابن حسن شیبانی، بڑے عالم، بڑے بزرگ، بڑے قانون داں۔ ان کی کتاب ہے سیر کبیر، جس کو انگریزوں نے انگلینڈ سے ایڈٹ کر کے شائع کیا۔ زبردست کتاب جس میں دنیا کے نظام کو چلانے، صلح اور جنگ کے ضابطے اور بہترین اصول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ اس کتاب کو ایک انگریز نے پڑھا اور کتاب پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا ایک کتاب پڑھ کر مسلمان ہو گئے، ایسی کیا بات تم نے دیکھ لی کہ مسلمان ہو گئے؟ نہ مسلمانوں کا سماج دیکھا، نہ ان سے ملاقات کی، بس ایک کتاب پڑھی اور مسلمان ہو گئے۔ تو اس انگریز نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا
کہ جب میں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس میں موجود علم کو دیکھا تو میرے دل سے یہ آواز آئی کہ جب چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیسا ہوگا جب ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کا علم ایسا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات میں ہمارے آپ کے لیے ہدایت کا خزانہ ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، جامع کلمات دیے گئے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت پر میرا روب پڑتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، آپ کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تھی۔ مسلمانوں، راحت اور آرام کی نیند سونے والوں اور خوب پیٹ بھر بھر کر کھانے والوں، اس بات کو ذہن میں ہمیشہ رکھنا کہ جس پیغمبر کی ہم امت ہیں اس پیغمبر کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے گھر میں صبح سویر مسجد چلے گئے اور دیر تک چاشت کے وقت تک مسجد رہے، پھر وہاں سے واپس آئے، نہ ایک گھونٹ پانی آپ نے پیا ہے، نہ ایک لقمہ کھانے کو ملا ہے۔ گھر میں قدم رکھتے ہیں اور گھر والوں سے پوچھتے ہیں گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ جواب ملتا ہے کہ نہیں، کوئی چیز نہیں موجود ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں پھر میں روزے کی نیت کرتا ہوں۔ آپ روزے کی نیت فرما لیتے، بغیر سحری کا روزہ۔ آپ کے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کے لیے میں نے روزے کی نیت کی۔ ہماری ماں حضرت عائشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کسی دن دسترخوان پر آئیں اور روزے سے تھیں، کئی طرح کی چیزیں دسترخوان پر رکھی گئیں اور افطار کا وقت ہوا، لیکن ہماری ماں عائشہ رو پڑیں، اپنے دوپٹے میں اپنا چہرہ چھپا کر رو رہی ہیں۔ خادمہ نے کہا افطار کا وقت ہو گیا، امی جان افطار کر لیجئے، لیکن ہماری ماں عائشہ رو رہی ہیں اور ان کو روتا ہوا دیکھ کر خادمہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی امی جان مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی قصور ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، معاف کیجئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بات یہ ہے کہ آج دسترخوان پر کئی طرح کی نعمتیں رکھی گئیں تو مجھے بے اختیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آیا۔ اس وقت بھی دسترخوان بچھتا تھا مگر دسترخوان پر رکھنے کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج نعمتیں دیکھ کر مجھے وہ دور یاد آیا، وہ وقت یاد آیا۔ خود ہماری ماں عائشہ کہتی ہیں ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متواصلین حتی قبض، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور گھر کے لوگوں نے، آپ کے گھر کے لوگوں نے کبھی 2 روز لگاتار جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی ہے۔ ایک دن کھانے کو ملا تو ایک دن فاقہ ہے۔ ہمارے آقا فرما رہے ہیں اختیار دیا گیا تھا مجھے کہ میں رسول بنوں اور بادشاہ بنوں، یا میں بندہ بنوں اور رسول بنوں۔ میں نے بندگی اور رسالت کو پسند کیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کے پاس بہت بہترین لباس نہیں، آپ کے پاس معیار زندگی بلند نہیں، کھجور کھا کر، دودھ کا ایک پیالہ پی کر وقت گزر رہا ہے، لیکن آپ کے دبدبے کا یہ عالم کہ قیصر و کسریٰ جیسی حکومتیں آپ کے نام سے کانپا کرتی ہیں۔ آپ کا دبدبہ اتنا کہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کتنی اونچی شان کے لوگ ہیں، لیکن گفتگو کا موقع آتا تھا تو کانپ اٹھتے تھے۔ ہمارے آقا کا دبدبہ، ان کا روب عجیب و غریب۔ ایک دن ایک شخص آئے، کچھ بات کرنی تھی، آقا علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، بس روب ان پر پڑ گیا
اور وہ کانپنے لگے، زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلتا تھا۔ ہمارے آقا نے محسوس کیا کہ ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ قربان جائیے ہمارے آقا نے کیسا جملہ ارشاد فرمایا، کیسی عاجزی تھی ہمارے آقا میں۔ آپ نے فرمایا مجھ سے مت ڈرو، میں اس قریشی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پانی میں ڈبو کر کھایا کرتی تھی۔ مجھ سے نہ ڈرو، میں اس قریشی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پانی میں ڈبو کر کھاتی تھی۔ تو نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مدد کی گئی ہے میری رعب کے ذریعے۔ پھر آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا۔ آپ سے پہلے کسی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے حضرت کی برکت سے مال غنیمت حلال ہوا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین کو میرے لیے پاک اور سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں سب کی طرف، ساری مخلوق کی طرف، سارے انسانوں جناتوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کی نبوت عرب کے لیے بھی، عجم کے لیے بھی، آپ کے زمانے کے لیے بھی، قیامت تک کے لیے بھی۔ پوری کائنات میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں پیدا ہوا جس کی نبوت و رسالت عالمگیر ہو، آفاقی ہو، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سارے انسانوں کے لیے طے کر دیا گیا اور اعلان ہو گیا کہ یہ پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی چھٹی خصوصیت اس حدیث میں، ختم بی النبیون، نبیوں کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، میری رسالت چلے گی، میری نبوت باقی رہے گی۔ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اس نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں، قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، دین مکمل کر دیا گیا، اللہ کی نعمت پوری کر دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی نرینہ اولاد کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے عظمت والے پیغمبر ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم یوں سمجھو کہ نبوت کا ایک محل ہے، ایک عمارت ہے، اور اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور وہ اینٹ میں ہوں جو اس کی جگہ رکھ دی گئی۔ اب نبوت کے محل میں، نبوت کی عمارت میں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، مکار ہے، دھوکہ دینے والا ہے، فریبی انسان ہے، گمراہ ہے، کفر و شرک کے راستے پر چلنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا سیأتی بعدی 30 دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد 30 ایسے دجال، کذاب، جھوٹے انسان، دھوکہ دینے والے لوگ پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن تم صاف سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب پیدا ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے بھی عمر میں بڑا تھا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ہزاروں لوگ اس کے ارد گرد بھی جمع ہوئے اور گمراہ، وہ خود بھی گمراہ ہوا، لوگوں کو بھی اس نے گمراہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور حضرت کو اس نے خط لکھا، اس میں یہ بات لکھی کہ میں بھی نبی ہوں اور آپ بھی نبی ہیں، اگر آپ
عرب کی آدھی سلطنت مجھ کو دے دیں، عرب کی آدھی سلطنت آپ رکھیں تو میں بھی نبی ہوں، آپ بھی نبی ہیں، دونوں حکومت کریں گے اور دونوں کے پاس اقتدار ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو آپ کے قریب ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی، کھجور کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور ارشاد فرمایا، قسم خدا کی اگر مسلمہ نبوت کے نام پر یہ ٹہنی بھی مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو نہیں دوں گا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی کی نبوت کی ضرورت ہی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکامات کھول کھول کر بیان فرما دیے اور ہر قسم کی رہنمائی آپ کی تعلیمات میں اور قرآن مقدس میں موجود ہے۔ اب کیا ضرورت ہے کہ کوئی آدمی آئے اور پھر وہ دنیا کے انسانوں کی کوئی رہبری اور رہنمائی کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آخر دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، دوبارہ تشریف لائیں گے۔ ان کی نشانیاں ہمارے آقا نے بیان فرمائی، آسمان سے اتریں گے، لوگ ان کو اترتا ہوا دیکھیں گے، دو فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر آئیں گے، زرد چادر اوڑھے ہوئے ہوں گے اور دمشق کی مسجد کے مشرقی مینار پر ان کو اتارا جائے گا، وہاں سے سیڑھی لگا کر ان کو نیچے لایا جائے گا۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر دیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے اور جزیے کو ساقط کر دیں گے اور دجال کا مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ اس کو خنجر کے ذریعے قتل کریں گے۔ دجال انہی کے ہاتھوں مارا جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر بہت بڑی تعداد میں یہودی عیسائی ایمان لائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ایمان قبول کریں گے مگر عیسیٰ علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے۔ آپ اپنی شریعت دنیا کے انسانوں کو نہیں سکھائیں گے بلکہ حضور کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اور جب اس امت کے لوگ ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھا دیجئے تو وہ کہیں گے نہیں، امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اس امت کے امام کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے، 40 سال تک زندہ رہیں گے اور اس مدت میں نکاح بھی کریں گے، ان کے ہاں اولاد بھی پیدا ہوگی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال زندگی گزارنے کے بعد ان کا انتقال ہوگا، ثم یدفن معی، پھر وہ میرے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہیں وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو حضرت کی شریعت کا اتباع کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرمایا تھا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، میرے طریقے پر چلنا ہوگا، میرے راستے کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت اور رسالت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور رہنمائی جتنی کی جا سکتی تھی وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ اب جو لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دجال اور کذاب ہیں، جھوٹے لوگ ہیں۔ مسلمہ کذاب ہو یا اس زمانے کے اور مدعیان نبوت ہو۔ آپ کو تو سن کے حیرت ہوگی کہ ایک عورت بھی کھڑی ہو گئی تھی، اس نے بھی کہا کہ میں نبیہ ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں سے تشریف لے آئی ہیں؟ حضرت نے تو کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی۔ تو وہ عورت کہنے لگی، ذہین عورت تھی، کہنے لگی کہ ہاں دیکھو حضور نے کہا ہے لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی مذکر نبی نہیں ہوگا، مؤنث ہو تو چل جائے گا، تو میں تو عورت ہوں اس لیے میں اس دائرے میں نہیں ہوں۔ عجیب عجیب لوگ پیدا ہوئے۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک آدمی پیدا ہوا، کہا اس نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں۔ ہارون الرشید بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ، اس نے سمجھایا کہ یہ ضلالت اور گمراہی ہے، باز آ جاؤ ورنہ سزا دوں گا، لیکن وہ اپنی بات پر جمع رہا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ بادشاہ نے اس کو سولی پر لٹکا دیا، پھانسی دے دی۔
کچھ دن گزرے، ایک اور آدمی پیدا ہوا، اس نے کہا میں اللہ ہوں، خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اس سے بھی 6 قدم آگے تھا، کہنے لگا میں اللہ ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تم کہاں سے آ گئے؟ ابھی چند دن پہلے ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو بادشاہ نے اس کو سولی پہ لٹکا دیا، تم تو اس سے بھی 4-6 قدم آگے ہو۔ تو کہنے لگا اچھا کون تھا وہ؟ تو فلانا تھا۔ اچھا اس کو پھانسی دے دی گئی؟ ہاں پھانسی دے دی گئی۔ تو کہنے لگا بہت اچھا کیا گیا، اس لیے کہ میں نے اس کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا، اپنے آپ چلا آیا تھا، اس لیے اگر پھانسی دے دی گئی تو بہت ٹھیک کیا گیا۔ تو ایسے ایسے لوگ عقل مند پیدا ہوئے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ سنایا کہ کسی شہر میں جہاں پاگل خانہ تھا، ایک بڑے عالم اپنے ایک درزی شاگرد کے پاس گئے، ان کو کچھ اپنے کپڑے میں کچھ سلائی اکھڑ گئی تھی، وہ درست کروانا تھا، تو کہنے لگے بیٹا ذرا اس کو ٹھیک کر دو۔ ان کا شاگرد تھا، کہنے لگا حضرت آدھا گھنٹہ لگے گا، آپ کے پاس وقت فارغ ہے، قریب میں پاگل خانہ ہے، چلے جائیے وہاں سیر کر کے آ جائیے، جب تک کام بھی ہو جائے گا۔ یہ چلے گئے۔ اب گئے تو پاگل خانے میں گزر رہے ہیں، پاگلوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پاگلوں کی دنیا تو عجیب ہوتی ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو ایک دفعہ گئے تھے پاگل خانے، تو ایک بہت خطرناک پاگل تھا جس کو کٹہرے میں رکھا گیا تھا۔ تو وزیر اعظم کو ذرا مذاق سوجھا، جہاں وہ کھڑا ہوا تھا پاگل جا کر پیچھے سے انگلی چبا دی، تو وہ دوسری طرف چلا گیا، پھر وہاں بھی جا کے انگلی چبا دی، پھر تیسری جگہ بھی گئے یہ، تو اس پاگل نے پلٹ کر ان کو دیکھا اور بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا کہ لوگ بھی کیسے عجیب ہیں، کس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں، کس کو چھوڑ دیتے ہیں، کس کو بند کرتے ہیں اور کس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پاگل تو اپنے حساب سے جیتے ہیں۔ اب یہ گئے پاگل خانے میں، جو مولانا تھے وہ بیچارے جا رہے تھے، تو دیکھا کہ سامنے سے ایک جبے عمامے میں بزرگ تشریف لا رہے ہیں، ہاتھ میں کچھ کاغذات ہیں۔ تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ جیسے میں آیا ہوں سیر کرنے، یہ بھی آئے ہوں گے پاگل خانہ دیکھنے۔ سلام کیا تو بڑی قرت کے ساتھ ان کو جواب ملا، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے معقول آدمی ہیں۔ تو پھر پوچھا اس میں شریف یعنی آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے مجھ کو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ادھر کیسے آنا ہوا؟ تو وہ جو کاغذات تھے ہاتھ میں دکھا کر کہنے لگے وہی لے کر آیا ہوں۔ تو ابھی اتنا کہا تھا کہ پاس کے درخت پہ سے اوپر سے آواز آئی کہ کیوں جھوٹ بولتا ہے، میں نے تو تجھ کو وہی دے کر بھیجا ہی نہیں ہے۔ تو اس مولانا نے دیکھا تو ایک وہاں بھی بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ان سے بھی 4 قدم آگے، وہ ان کو کہتا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تجھ کو تو میں نے وہی دے کر بھیجا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو جو جھوٹے دعوے داران نبوت ہیں، ان کا بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ اور ایسے لوگ اس زمانے میں بھی پیدا ہوئے، مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئیں، اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں شکیل ابن حنیف نام کا ایک مردود پیدا ہو گیا، ہزاروں لوگ اس کے ماننے والے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں۔ حالانکہ مہدی اور عیسیٰ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں، اور دونوں کی علامتیں الگ الگ ہیں، دونوں کا زمانہ ایک ہوگا لیکن علامتیں دونوں کی الگ الگ بیان فرمائی گئی۔ اور مہدی اس امت کے فرد ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، اور وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور دوبارہ بھیجے جائیں گے، دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ لیکن شکیل ابن حنیف نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں عیسیٰ بھی ہوں اور میں مہدی بھی ہوں، وہ 2 in 1 ہو گئے۔ اور ایسے عقل و خیرت سے بیگانہ لوگ ہیں کہ اس کو نبی مان لیا۔ لوگوں نے اس سے کہا شکیل ابن حنیف سے کہ بھائی تم عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو حضرت عیسیٰ تو اس زمانے میں آئیں گے جب دجال آئے گا، تو دجال آیا ہی نہیں، تم کہاں سے ٹپک پڑے؟ تو کہنے لگا کہ دجال آ گیا ہے۔ اب سنیے اس کی حکمت، کیسی بودی دلیل دیتے ہیں۔ کہنے لگا کہ دیکھو حدیث میں ہے نا کہ دجال آئے گا تو اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ تو دیکھو دنیا کے 2 ملک ہیں، امریکہ اور فرانس، دونوں کو لکھو، امریکہ اور فرانس۔
امریکہ کے آخر میں کیا ہے؟ کاف الف ہے، اور فرانس کے شروع میں کیا ہے؟ فے رے ہے، دونوں کو ملاؤ تو کیا بنا؟ کافر، اور دونوں کے بیچ میں ہے، یعنی پیشانی پر لکھا ہے کہ کافر، یہی دجال ہیں، اور چونکہ یہ آ چکے ہیں اس لیے میں بھی تشریف لے آیا۔ اب بھلا بتائیے ایسے لوگوں کا علاج سوائے جوتے کے اور کیا ہے؟ وہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے نا، 4 کتاباں حقہ آئیں 5واں آیا ڈنڈا، کہ 4 کتابیں تو بالکل حق نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن، اور جو ان 4 کتابوں سے نہ سدھرے اس کے لیے عصا شریف ہے، وہ سوائے لاٹھی کے کسی چیز سے سدھرنے والا نہیں۔ اس کو جب ضرب یضربو کی مجہول معروف لام تاکید نون تاکید کے ساتھ گردان سنائی جائے گی تو وہ سدھر جائے گا، وہی اس کا علاج ہے، واحد علاج۔ تو یہ جو آج کل پیدا ہو گئے ہیں، صرف یہ نہیں ہے، ایک احمد عیسیٰ بھی ہے، وہ کہاں رہتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، روپوش ہے، اپنی تقریریں یوٹیوب پر ڈالتا رہتا ہے، اور سینکڑوں لوگ بلکہ ہزاروں لوگ اس کے بھی فتنے میں مبتلا ہو گئے، وہ بھی اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے۔ گلبرگہ شریف سے ابھی مجھ کو قریب میں وہاں کے لوگوں نے خبر دی کہ ہمارے یہاں 300 نوجوان مرتد ہو گئے ہیں اور اس کی نبوت کو ماننے لگے، حالانکہ نہ کبھی اس کو دیکھا، نہ کبھی اس کی آمنے سامنے بات چیت سنی، صرف یوٹیوب پر اس کے لیکچر سن رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، تقریریں سن رہے ہیں، اور اس کا عقیدہ، اس کا دین، اس کا مذہب، اس کی نبوت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اور اتنی شدت ان کے اندر کہ وہاں کے علماء نے جب ان نوجوانوں کو سمجھایا تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ لوگ ہم پر سختی کریں گے تو ہم مر جائیں گے، لیکن ہم یہ عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، ہم تو صحابی ہیں، اگر تم ہم کو مارو گے تو ہم شہید ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ یہ 21ویں صدی کے نقلی صحابہ یہ پیدا ہو گئے، کہہ رہے ہیں ہم صحابی ہیں، اس لیے کہ ہم احمد عیسیٰ پیغمبر کو مانتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، کیسی گمراہی کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی کی نبوت نہیں چلنے والی، اور ایسے لوگ جن کے پاس نہ علم ہے، نہ تہذیب ہے، نہ جن کے پاس کوئی صلاحیت ہے، نہ جن کے پاس بات کرنے کا سلیقہ ہے، کچھ بھی نہیں، اور وہ آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اسی ملک میں پیدا ہوا اور اس نے 52 دعوے کیے، ایک سیڑھی اوپر چڑھا، پہلے وہ عالم مصنف تھا، مناظر تھا، اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو مجدد کہنا شروع کیا، ملہم من اللہ کہنا شروع کیا، پھر اپنے آپ کو اس نے مسیح کہنا شروع کیا، ذلی نبی، بروزی نبی، مہدی ہوں، ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، پھر عیسیٰ ہوں، پھر مستقل صاحب شریعت نبی ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ تمام انبیاء میرے اندر حلول کر گئے ہیں، پھر میں اللہ میاں کی بیوی ہوں، یہاں تک پہنچ گیا، اللہ میاں کی بیوی ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں، 52 دعوے اس نے کیے ہیں۔ حالانکہ آدمی ایسا تھا اتنا خبط الحواس کہ بار بار اس کو پیشاب آتا تھا تو اپنی صدری کی جیب میں وہ استنجا کے ڈھیلے رکھتا تھا، اور میٹھا کھانے کا بہت شوق تھا تو ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، اتنا خبط الحواس تھا کہ کبھی کبھی گڑ سے استنجا کرتا تھا اور مٹی پھانکا کرتا تھا، اور اس کے بعد دعویٰ ہے کہ ہم نبی ہیں، اور اس کو بھی ہزاروں لوگوں نے نبی مان لیا، آج بھی ہزاروں لوگ اس کو نبی مانتے ہیں، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں ایک مضبوط تنظیم انہوں نے اپنی کھڑی کر لی ہے۔ یہ شکیل ابن حنیف کا فتنہ بھی ہمارے ملک میں پھیلتا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم آگے آئیں، ہمارے علماء دلائل کے ساتھ میدان میں اتریں، پڑھیں وہ چیزوں کو، احادیث کا مطالعہ کریں، گہرائیوں میں جائیں۔ میں بہت ادب سے مگر پوری صراحت سے کہتا ہوں کہ فتنوں کا اس وقت مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہ آئیے جب فتنے سر سے نہیں چھت سے اونچے ہو چکے ہوں۔ ہمارا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ جب فتنے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں تب ہم میدان میں اترتے ہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ہمیں فتنوں کا بروقت احساس کرنا چاہیے۔ ہر سر اٹھانے والے سانپ کا سر اسی وقت کچل دینا چاہیے جب وہ اپنی بل سے سر نکالے، جب وہ سانپ ڈسنے لگے، جب وہ اپنا زہر پھیلانے لگے، پھیلا چکے
تب ہم چلیں اس کے زہر کا تریاق ڈھونڈنے کے لیے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں پوری طاقت سے کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے، ہمیں پوری قوت سے کہنا چاہیے کہ یہ انحراف ہے۔ صرف ختم نبوت کی بات نہیں ہے، کوئی شعبہ ہو، دین کا کوئی حصہ ہو، اگر کہیں بھی منکر پایا جا رہا ہے، اگر کہیں بھی دین و شریعت سے انحراف ہو رہا ہے، اگر کہیں بھی صحیح ڈگر سے اپنے آپ کو ہٹایا جا رہا ہے، اگر خیر میں شر کی آمیزش کی جا رہی ہے، اگر سنت میں بدعت کی ملاوٹ کی جا رہی ہے، تو ہماری زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، ہمیں بروقت ٹوکنا چاہیے اور پوری قوت سے ٹوکنا چاہیے۔ ہمیں اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ کس کی پیشانی پر کتنے بل آئیں گے۔ ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم حق کو حق کہیں، چاہے دنیا میں اس کا کوئی ایک حلیف بھی نہ ہو۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سچ کو سچ کہیں، چاہے دنیا میں ہمارا کوئی ایک حمایت کرنے والا بھی نہ ہو۔ ہمارے اوپر یعنی علماء پر ذمہ داری ہے وراثت نبوت کی، ہمارے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے احقاق حق کا، ابطال باطل کا، باطل کو باطل کہنا، حق کو حق کہنا، صحیح کو غلط سے الگ کرنا، جائز اور ناجائز کے درمیان دیوار کھڑی کرنا، انحراف شریعت اور اتباع شریعت کے درمیان لکیر کھینچ کر بتانا، یہ ہر عالم دین کا فریضہ ہے۔ اور اگر علماء اس فریضے کو پورا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، قیامت کے دن ان سے باز پرس ہوگی، قیامت کے دن ان سے اللہ کے دربار میں سوال ہوگا۔ اور صرف علماء نہیں، آپ کی بھی، عام لوگوں کی بھی، خاص لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ صحیح راستے کا انتخاب کریں۔ اور اس زمانے میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں، جو باطل تحریکات اٹھ رہی ہیں، جو بے دینی کی چیزیں دین کا لبادہ اوڑھ کر آ رہی ہیں، جو بدعات سنت کا غلاف پہن کر آ رہی ہیں، ہم صاف طریقے پر کہیں کہ ظاہر سے دھوکے میں نہ پڑیے، باطن غلط ہے، ارادے غلط ہیں، منزلیں کچھ اور ہیں، مفادات کی پرورش کی جا رہی ہے اور دین کے نام پر بے دینی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہماری زبان سے حق بات، سچی بات نکلنی چاہیے، چاہے وہ کسی امیر کو بری لگے، چاہے کسی سیٹھ صاحب کو اس سے تکلیف پہنچے، چاہے کوئی دینی لحاظ سے وجاہت رکھنے والے شخص کو اس سے تکلیف ہو، لیکن ہمیں اپنا فریضہ پورا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ذمہ داری انجام دینی چاہیے۔ ختم نبوت کی حفاظت ہماری آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آخری پیغمبر ہیں، ہمیں ان کی امت ہونے کی حیثیت سے آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے، پوری طاقت سے کہنا چاہیے کہ ساری دنیا بھی اگر جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے پشت پر کھڑی ہوئی ہو، تب بھی ہماری زبان سے زندگی کی آخری سانس تک یہی کلمہ نکلے گا کہ ہمارے آقا اس کائنات کے آخری پیغمبر، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ ہمارا اعلان ہے کہ جب تک ہماری رگوں میں بہتا ہوا خون ہے اور جب تک ہماری سانسیں آ اور جا رہی ہیں، ہماری زبان حق پکارتی رہے گی کہ آقا علیہ السلام آخری پیغمبر، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ اسی فریضے کی انجام دہی کا احساس دلانے کے لیے آج کا یہ جلسہ رکھا گیا، اور چند ضروری باتیں میں نے مختصر وقت میں عرض کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں میں برکت ڈال دے اور ان باتوں کو قبول فرمائے۔ آپ سب اطمینان سے بیٹھے رہیں گے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ابھی انعامات کی تقسیم ہوگی اور اس کے بعد دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،